آج ہم سلطانہ کی کہانی پر نظر ڈالیں گے، ایک ایسی عورت جس کی زندگی ایک بہت ہی اہم سبق سکھاتی ہے کہ جب کسی کے سخت اصول اور معاف کرنے کی انسانی فطرت آپس میں ٹکراتی ہے تو انجام کیا ہوتا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے فیصلے تھے جنہوں نے سلطانہ کو اس گہرے پچھتاوے تک پہنچایا۔ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے سلطانہ کے یونیورسٹی کے دنوں میں پیدا ہونے والے ایک انقلابی خیال سے۔ اپنی جوانی میں سلطانہ لاہور کی ایک یونیورسٹی کی طالبہ تھیں، لیکن وہ کوئی عام طالبہ نہیں تھیں، بلکہ وہ اپنے اصولوں اور نظریات پر سختی سے قائم رہنے والی ایک ایسی لڑکی تھی جو اپنے ارد گرد کی دنیا کو بدلنے کا عزم رکھتی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ بات بالکل صاف ہو چکی تھی کہ حقوق مانگے نہیں جاتے بلکہ چھینے جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے ہی خاندان میں عورتوں پر تشدد ہوتا دیکھتی تو اس کا یہ یقین اور بھی پختہ ہو جاتا تھا۔ تو انہی اصولوں کو آگے بڑھاتے ہوئے سلطانہ نے فیصلہ کیا کہ انہیں سب سے پہلے اپنی ذاتی زندگی پر لاگو کیا جائے گا، اور اس کی شروعات ہوئی اپنے لیے شوہر کے انتخاب سے۔ اس نے اپنا راستہ تصادم کا چنا، محبت کو اپنا حق سمجھا، اور جب خاندان نے مخالفت کی تو وہ سیدھا تھانے پہنچ گئی، اپنے ہی بھائیوں کو گرفتار کروا دیا اور خاندان کی مرضی کے خلاف جا کر عرفان سے شادی کر لی۔ لیکن یہ بغاوت یہاں ختم نہیں ہوئی۔ سسرال میں بھی اس نے روایتی بہو بننے سے صاف انکار کر دیا، جس کی وجہ سے گھر میں ہر وقت ایک تناؤ کی کیفیت رہنے لگی۔ شادی کے بعد عرفان اور اپنی بیٹی ردا کے ساتھ جب وہ ایک نئے محلے میں شفٹ ہوئی تو سلطانہ کی سرگرمیوں کو ایک نئی منزل مل گئی۔ جلد ہی سلطانہ کی دوستی اپنی نوجوان اور شرمیلی پڑوسن نمی سے ہو گئی، اور پھر ایک بہت ہی خوفناک حقیقت اس کے سامنے آئی۔ نمی انسانی اسمگلنگ کا شکار تھی اور ایک ایسے جال میں پھنسی ہوئی تھی جہاں سے نکلنا تقریباً ناممکن تھا۔ اور یہی وہ موقع تھا جہاں سلطانہ کے اصولوں کو اصل معنوں میں جیت ملی۔ اس نے نہ صرف ایک کامیاب ریسکیو آپریشن کی منصوبہ بندی کی بلکہ نمی کو تحفظ دینے کے لیے اسے اپنے گھر، اپنی پناہ میں لے لیا۔ اب سلطانہ کو لگا کہ اس نے اپنے لیے ایک چھوٹا سا محفوظ خاندان بنا لیا ہے، ایک ایسا گھر جہاں سب محفوظ ہیں۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہی محفوظ پناہ گاہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی تباہی کا سبب بننے والی تھی۔ ایک شام جب سلطانہ ایک شادی کی تقریب میں گئی ہوئی تھی، اس کے گھر میں اعتماد کا شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ جب سلطانہ گھر واپس آئی تو اس نے نمی کو روتے ہوئے پایا، جس نے بتایا کہ عرفان نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ایک طرف عرفان اور پورا خاندان معافی مانگ رہا تھا، لیکن دوسری طرف سلطانہ تھی اور اس کے پتھر جیسے اصول جن میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے فوراً طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ طلاق کا کیس چلا اور پورے 2 سال لگ گئے۔ اس سارے عرصے میں نمی سلطانہ کے ساتھ ہی رہی، اس کے ساتھ ہمدردی جتاتی رہی اور اپنے ساتھ ہوئے ظلم پر افسوس کرتی رہی۔ طلاق کو 2 سال ہو چکے تھے۔ ایک دن نمی نے سلطانہ سے کہا کہ وہ کراچی جا رہی ہے اپنے خالہ سے ملنے۔ وہ گئی، لیکن پھر نہ اس کی کوئی خبر آئی نہ وہ خود لوٹ کر آئی۔ اور پھر 2 سال بعد قسمت نے سلطانہ کو ایک ایسی جگہ لا کے کھڑا کر دیا جہاں سارا سچ اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے عرفان اور نمی کو ایک ساتھ دیکھا، لیکن وہ صرف ساتھ نہیں تھے، وہ شادی شدہ تھے۔ کراچی کا سفر تو ایک بہانہ تھا، اصل منصوبہ تو بھاگ کر شادی کرنا تھا۔ جب سلطانہ نے وجہ پوچھی تو نمی کا جواب تھا کہ تمہاری سختی کی وجہ سے مجھے عرفان پر ترس آنے لگا، اور پھر وہ ترس محبت میں بدل گیا۔ سلطانہ کے اپنے ہی اصول اس کی سب سے بڑی ہار بن گئے۔ انتقام کی آگ میں سلطانہ نے اپنا سب کچھ چلا دیا۔ اس نے ایک ریوالور حاصل کیا، ان دونوں کو ڈھونڈ نکالا اور نمی کو گولی مار دی۔ اس جرم کی سزا تھی 14 سال قید۔ جیل کے ان لمبے سالوں میں صرف ایک امید تھی جس نے سلطانہ کو زندہ رکھا ہوا تھا۔ اس کے گھر والے اسے بتاتے رہے کہ اس کی بیٹی ردا بالکل ٹھیک ہے، وہ اب ڈاکٹر بن چکی ہے اور امریکہ میں اپنی کامیاب زندگی گزار رہی ہے۔ یہی وہ جھوٹی امید تھی جس کے سہارے سلطانہ نے قید کاٹی۔ جس دن اس کی رہائی ہوئی، اس کے بھائی اسے لینے آئے۔ سلطانہ کی آنکھیں بس اپنی بیٹی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اس نے فوراً کہا کہ مجھے ردا سے ملنا ہے، لیکن گاڑی کسی گھر یا ایئرپورٹ کے سامنے نہیں رکی۔ گاڑی رکی ایک قبرستان کے باہر، اور وہاں ایک نئی قبر کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے سلطانہ کو وہ نام پڑھایا جس نام کے سہارے اس نے 14 سال کاٹ لیے تھے۔ اس کی بیٹی ردا،
جو اپنے خاندان کے بکھرنے کا صدمہ کبھی برداشت ہی نہیں کر پائی۔ اس نے اپنی ماں کی رہائی سے ٹھیک 1 مہینہ پہلے اپنی جان لے لی تھی۔ تو اس پوری لڑائی کے بعد سلطانہ کے ہاتھ کیا آیا؟ شوہر گیا، بیٹی چلی گئی، نمی کو گولی مار دی، والدین دنیا سے گزر چکے تھے اور اپنی زندگی کے قیمتی سال قید میں گزار دیے۔ آخر میں بچا تو صرف تنہائی اور پچھتاوا۔ سلطانہ کی کہانی ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ اصولوں پر ڈٹے رہنے اور سب کچھ برباد کر دینے کے بیچ میں وہ لکیر کہاں ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ کی داستان ہے جس کے انجام میں جیتنے والا کوئی نہیں ہوتا۔